بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2-3 ایشوز کے اوپر بات کروں گا آج کی اہم جو خبریں تھیں، اور اس میں جو سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ ان کو شو کاز ایشو کیا جائے گا، بلکہ کر دیا گیا ہے، اور 10 نومبر تک ان سے کہا گیا ہے کہ وہ جواب دے دیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے شو کاز ایشو کرنے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی آج میٹنگ ہوئی اور جس کو چیئر کیا قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے، اور اس میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن اور 2 جو ہیں ججز چیف جسٹسز 2 ہائی کورٹس کے، وہ بھی موجود تھے اس میں۔ تو اس شو کاز کا مقصد یہ ہوا کہ جو مٹیریل ان کے متعلق، جو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے متعلق جو شکایات تھیں، جس قسم کا مٹیریل سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے تھا، اور اس کو جو اسیس کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سنجیدہ پایا گیا، اس میں اتنی جان تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ایک مظاہر علی نقوی صاحب کو مطلب ہے کہ نوٹس ایشو، شو کاز نوٹس ایشو کر دیا جائے۔ یہ ایک اب انکوائری کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا، اور جنرلی اس طرح کے کیسز میں جس وقت شو کاز نوٹس ایشو ہو جائے تو یا تو انکوائری فیس کرتے ہیں جن بھی جج کے متعلق ہوتے ہیں، یا پھر وہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور کیونکہ شو کاز جب ایشو کر دیا جائے تو لائکلیہڈ یہی ہوتا ہے، پاسبلٹی اسی قسم کی نظر آتی ہے کہ اس کیس میں ان جج صاحب کے متعلق، جن جج صاحب کے متعلق شو کاز کی کارروائی شروع کی جاتی ہے، انکوائری سپریم جوڈیشل کونسل جو انکوائری کرتی ہے، تو ایسے کیس میں عمومی طور کے اوپر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی نوکری، ان کا ڈسمسل مطلب ہے کہ وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی مشکل میں مظاہر علی نقوی صاحب پڑ گئے، اور ان کے متعلق بار کونسلز کی طرف سے بھی شکایات آئیں۔ کچھ ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے بھی ریفرنس فائل کیا تھا، اور ریفرنس میں ملٹیپل ڈفرینٹ قسم کے ایلیگیشنز تھے، جس میں مبینہ کرپشن کا بھی الزام تھا، اور پھر یہ کہ جی کس طرح سے مینیج کیا جاتے تھے کیسز، اور اس میں ایک آڈیو کال کا بھی ظاہر ہے وہ بھی ایک ریکارڈ تھا۔ سو یہ ڈفرینٹ ایشوز تھے جس کی وجہ سے مظاہر علی نقوی صاحب کے متعلق جو ریفرنسز ان کے متعلق تھے، تو ان کے بارے میں پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ اچھا، اسی میں جسٹس جاوید اقبال صاحب، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو نیب کے چیئرمین تھے، ان کا بھی ایک کیس تھا، لیکن وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، اب چونکہ نہ وہ چیئرمین ہیں نیب، نہ وہ سرونگ جج ہیں، تو اب ان کے متعلق اب کس قسم کا فیصلہ کر سکتی تھی سپریم جوڈیشل کونسل؟ تو ٹیکنیکلی چونکہ پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو انہوں نے وہ جو کیس تھا، جو ان کا جو ریفرنس تھا، وہ ڈراپ کر دیا۔ اچھا، اب یہ سارا ہے اینی ہاؤ، یہ جو مظاہر علی نقوی صاحب کا جو کیس ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ چلتا ہے۔ اس دوران یہ بھی پاسبلٹی ہے، جس طرح جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے خود بھی کیا تھا، اور پہلے بھی کچھ کیسز میں ہوتا رہا، اور چیف جسٹس اس وقت کے چودھری افتخار نے بھی یہی کیا تھا، افتخار چودھری صاحب نے بھی یہی کیا تھا کہ جب ان کے خلاف ریفرنس موو ہوا تھا، انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، پھر سپریم کورٹ میں ان کیسز، ان ریفرنسز کی ہیئرنگ ہوئی، اور اسی طرح سے مطلب ہے کہ ان کے حق میں بھی فیصلہ ہوا تھا، افتخار چودھری صاحب کے حق میں بھی، اور جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کے بھی حق میں فیصلہ ہوا تھا۔ لیکن اگر اس قسم کا کوئی انیشیٹو لیتے ہیں مظاہر علی نقوی صاحب، تو شاید اس قسم کا فیصلہ پاسبلی، شاید اس قسم کا فیصلہ، یعنی کہ ان کے حق میں کوئی، اگر وہ پازیٹیو فیصلے کی کسی کا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو شاید اس قسم کا فیصلہ نہ آئے۔ اچھا، دوسری ایک اہم خبر یہ ہے کہ جی الیکشنز کے بارے میں یہ ایک آج ذرائع کے لحاظ سے خبر چلائی گئی، ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلی، کہ الیکشنز 28 جنوری 2024 اتوار والے دن الیکشنز ہوں گے، اور اس بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا اندرونی طور کے اوپر انہوں نے تقریباً فیصلہ کر لیا، اور یہی چیز وہ ان رائٹنگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 1-2 دن میں لکھ کے دے دیں گے، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ آلریڈی اس کیس کو بھی دیکھ رہی ہے کہ جی الیکشن 90 دن کے اندر الیکشن، یا الیکشنز کب ہوں گے اس کے بارے میں۔ تو یہ اگر ڈیٹ اس قسم کی آ گئی، اور اس قسم کی ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دے دی گئی، تو ایک کم از کم ایک کنٹروورسی ختم ہو جائے گی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو فوکسڈ کم از کم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں گے، تو سب فوکس ہو جائیں گے کہ کم از کم الیکشن جو ہیں وہ 28 جنوری 2024 کو ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ
کچھ لوگوں کا، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بات میں کر رہا ہوں، اور شاید خاقان عباسی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آلریڈی ایک بات کی کہ جی 28 جنوری میں الیکشنز پاسبل اس لیے نہیں ہو سکتے، بہت سے علاقوں میں نہیں ہو سکتے بیکاز وہاں پہ برفباری ہوتی ہے، اور پھر اس برفباری کے دوران ووٹ ڈالنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور وہ جو اس قسم کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں یا جو حلقے ہیں، وہ حلقے میں بھی کوئی 15-20 ہوں، بیکاز مری میں بھی ہے، پھر پاکستان کے جو یہ جو KPK کے علاقے ہیں، پھر بلوچستان کے علاقے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس قسم کی کوئی رکاوٹ تو نہیں آ سکتی کوئی، یعنی کہ آگے چل کے. لیکن اس وقت جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کم از کم ایک کلیئرٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ایک ڈیٹ 1-2 دن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ 28 جنوری 2024 کی ڈیٹ وہ دے دیں گے. اچھا، اس کے ساتھ ایک جو اہم خبر ہے عمران خان صاحب کے لحاظ سے، وہ یہ کہ جی ان کی جو سائفر کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کے اوپر جو فیصلہ محفوظ کیا تھا، تو وہ فیصلہ آ گیا اور ان کی ضمانت منظور نہیں کی گئی، اور مطلب یہ ہے کہ وہ جیل میں ہی رہیں گے. لیکن اس میں ایک پازیٹیو خبر یہ ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ کم از کم وہ اس سب کیس کو، یہ جو ان کی جو سائفر کیس میں ان کی جو اریسٹ ہے، جو ان کی گرفتاری ہے، اس کو اب وہ کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جا کے اس کے خلاف، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل وہ کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مے بی پاسبلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے، لیکن کچھ بھی سرٹن نہیں ہے اس بارے میں، کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس اب کم از کم سپریم کورٹ ڈائریکٹ جانے کی ان کے پاس ایک اب موقع آ گیا ہے کسی اپنے اس طرح کے کیس میں. اور لیکن یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس سائفر کے کیس میں ان کو ضمانت ملتی ہے، تو کچھ اور بھی کیس آلریڈی میچورڈ ہیں، کچھ میں آلریڈی ان کو گرفتاری ڈالی جانی ہے، مئی 9 کے اس طرح کے واقعات ہیں. سو وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ ان کو جیل سے نکلنے دے گی کہ نہیں. میری ذاتی رائے میں، اور عمران خان صاحب کو خود بھی اس بات کا احساس ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کا آج بھی شاید میں کوئی سن رہا تھا کسی وہ اخبار نویسوں سے انہوں نے بات کی، وہ یہی والی بات کہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کو جیل سے نہیں نکلنے دیا جائے گا ابھی بھی نہیں، اور الیکشنز کے بعد بھی شاید اتنا آسانی سے اور اتنا جلدی ان کو جیل سے نہ نکلنے دیا جائے. اچھا، اسی طرح سائفر کا کیس آج جو، ویسے سائفر کا جو کیس تھا اسپیشل کورٹ جو تھی وہ آج اس کی بھی ہیئرنگ تھی، لیکن وہاں پہ 5 جو ہیں وٹنسز آج پیش ہونے تھے پروسیکیوشن کی طرف سے، لیکن ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آج ریکارڈ نہیں ہو سکی. اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ہیئرنگ اب ظاہر جب ہوگی تو کوشش یہ ہے حکومت کی طرف سے، FIA کی طرف سے، کہ جتنا جلد از جلد اس کیس کو، سائفر کے کیس کو سمیٹا جائے. اور دوسری طرف ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ایک پالیسی ہے، ان کے وکلاء کی یہ ہے کہ جس چیز کو ڈریگ کیا جائے، اس کو روکا جائے، اس ٹرائل کو جتنا پرولونگ کیا جائے، جتنا ڈریگ کیا جائے وہ بہتر ہے. بیکاز سائفر کا کیس جیسے کہ پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا، بہت سے لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ایک ایسا کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. آخر میں ایک اور جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے کہ PTI کا ایک وفد ملا جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور اس کے اوپر وہ اسد کیسر صاحب تھے اور علی محمد خان صاحب، یہ 2 لوگ گئے تھے، کچھ اور بھی لوگ بھی تھے، بیرسٹر سیف بھی میرے خیال ہے وہاں پہ تھے. تو ان لوگوں نے وہاں پہ آلدو علی محمد خان صاحب مجھے ملے تھے کل کہیں پہ ہمارے آفس کے باہر ہی، بلکہ وہاں پہ موجود تھے، تو مجھے وہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا جی ابھی ملاقات کیا مقصد تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم تو صرف ان کی چونکہ جو خوش دامن ہیں مولانا فضل الرحمان کی، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہاں پہ دعا کے لیے گئے تھے. اس کے علاوہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا. لیکن جو اسد کیسر صاحب نے جو بات کی کچھ اخبار نویسوں کے ساتھ، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب کی اجازت کے ساتھ یہ ہم نے ملاقات کی. تو یہ اس بیانیے اور اس قسم کی نفرت جو خود PTI نے، عمران خان صاحب جس کی بہت بڑی ذمہ دار ہیں کہ جو نفرت اپنے اپوننٹس کے اگینسٹ نفرت جو پھیلاتے رہے، اس کی یہ نیگیشن میں ہوا. لیکن یہ اچھی بات ہوئی کہ کم از کم عمران خان صاحب کو کم از کم یہ احساس ہوا کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یا کسی سے بھی آپ اتنی نفرت نہ آپ پیدا کریں کہ پھر اگر آپ
ان کے متعلق یا ان کے متعلق کوئی آپ پازیٹیو بات کریں یا ان سے ملاقات کے لیے یا ان کے پاس دعا کے لیے آپ چلے جاتے ہیں، تو پھر اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہا گیا کہ جی اسد قیصر اور کچھ اور لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی کافی ٹرولنگ ہوئی کہ جی یہ کیوں جا کے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. تو حالانکہ ظاہر ہے، اور چونکہ اس کی ذمہ داری جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ تمام تر ذمہ داری عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ اتنی نفرت اپنے مخالفین کے اگینسٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے، نہیں کریٹ کرنی چاہیے، اور اس قسم کا بیانیہ نہیں بنانا چاہیے کہ جی جیسے کہ کوئی سیاست نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے، اور دشمنی بھی ایسی کہ دشمنوں میں بھی بات ہو جاتی ہے. یہاں تو پاکستان اور انڈیا کی مطلب ہے کہ ملٹیپل ٹائمز بات چیت ہوتی رہی ہے، تو بدترین دشمنوں کے درمیان بھی بات ہو جاتی ہے. لیکن عمران خان صاحب ہاتھ نہیں ملاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان سے بات نہیں کرنی، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں. اب اس طرح کی بات ہوئی، یہ خوش آئند ہے، لیکن جو نفرت ان کے فالوورز میں ڈل چکی ہے، ان کے اندر جو نفرت پیدا کر دی گئی ہے، اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے، مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی اور اوور آل پاکستان کے لیے بھی، کہ وہ نفرت کیسے ختم ہوگی. بیکاز عمران خان صاحب کے حق میں اگر کوئی بات نہیں جاتی یا کوئی آپ نہیں بات کرتے، کوئی بھی ان کے ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے کہ کوئی کسی قسم کی بات کرے، ان سے اگری کرے، ڈس ایگری کرے. اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس کے اوپر جس قسم کی گالم گلوچ، جس قسم کی بدتمیزی مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں، انفارچونیٹلی سمجھ نہیں آتی کہ یہ شدید نفرت کب ختم ہوگی. اور یہ لیکن کاش عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کا احساس کر کے اس کے خاتمے کے لیے کوشش کریں کہ یہ نفرت اس طرح نہیں ہونی چاہیے کسی پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیکل فالوورز کے درمیان. اور اسی نفرت کی بنیاد کے اوپر جو نفرت پیدا کی گئی مئی 9 کا دن بھی جو ہوا تھا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.